العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خاطر محبت رکھنے والے آپس میں جب ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو اللہ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے با جماعت نماز کی فضیلت۔ الحمدللہ حضور جانے جانا رحمت کونین نانا حسنین کے صدقے اللہ نے ہمیں نماز کی صورت میں بہت بڑا انعام عطا فرمایا ہے، اور اسی طرح نماز با جماعت یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام بھی ہے اور بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز با جماعت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مطلب کیا ہے کہ با جماعت نماز ادا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ بول سکتے ہیں؟ با جماعت نماز ادا کرو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر احادیث مبارکہ میں ہمیں نماز با جماعت کا حکم بھی ارشاد فرمایا اور اپنے عمل سے بھی واضح فرمایا کہ نماز با جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ حتیٰ کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بیماری کی حالت میں تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کا وقت ہوا تو آ کر حضور کو عرض کیا کہ نماز کا وقت ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں بہتری محسوس فرمائی تو پھر دو شخصوں کو سعادت عطا فرمائی کہ حضور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حاضر ہوئے۔ جب سرکار مسجد کی طرف آئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران نماز ہی سرکار کے قدموں کی آہٹ سن کر پیچھے ہٹنے لگے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جاری رکھو۔ پھر حضور حضرت ابو بکر کی بائیں جانب تشریف فرما ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب دیکھیں یہ کیسا منظر بنا کہ اب حضرت ابو بکر صدیق حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور باقی سارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ بیماری کی حالت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں فرمایا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی کہوں، حضرت علی فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کے بارے میں تو فرمایا حضرت ابو بکر کو حضور نے ہمارا دین کا امام بنایا ہے، تو جس کو حضور نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے اس کو ہم دنیا کا امام کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ تو میں کہوں گا کہ جب حضرت علی راضی ہیں، سیدہ کائنات راضی ہیں، حسنین کریمین خلافت ابو بکر سے راضی ہیں، حضرت ابو بکر کی امامت سے راضی ہیں، تو ایک عالیہ تجھے کیا مسئلہ ہے ان کی امامت کو تسلیم کرنے میں؟ تجھے کیا بیماری ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچا کے رکھیں کہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتے ہیں۔
آپ کے علاقے میں بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو صحابہ اکرام پر طعن کرتے ہیں، صحابہ اکرام پر زبان درازی کرتے ہیں، صحابہ اکرام پر اعتراضات کرتے ہیں. کوئی حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتا ہے، کوئی معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق پر، کوئی حضرت فاروق اعظم پر اعتراض کرتا ہے. سنی وہ ہے جو کسی نہ تو صحابی پر اعتراض کرتا ہے نہ اہل بیت پر اعتراض کرتا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہمارے امام نے یہ دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ ہے. تو یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. بہرحال با جماعت نماز کی فضیلت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی فرامین میں ارشاد فرمائی. یہاں پر مختصراً اشارتاً چند ایک فرامین جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں. فرمایا کہ با جماعت نماز پڑھنے والے قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے، اور با جماعت نماز پڑھنے والوں کو اللہ قیامت میں وہ جزا عطا فرمائے گا کہ جب اہل محشر دیکھیں گے تو ان کے انعام پر رشک کریں گے. اور نمازی با جماعت نماز پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ جتنے قدم وہ چل کر مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اور با جماعت نماز پڑھنے والے قیامت کے دن ان کو اللہ کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس کے علاوہ بے شمار اس کی فضیلتیں اور برکات ہیں. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ با جماعت نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنا محبوب رکھتا ہے. با جماعت نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنا پیارا بنا لیتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرے، اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ میرا بندہ خالی ہاتھ لوٹ جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ با جماعت نماز پڑھنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے. اب ہمارا تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم تو دعا کو ضروری نہیں سمجھتے. لوگ ادھر سلام پھرتا ہے ادھر بھاگنے کی تیاری کرتے ہیں، حالانکہ دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ، یہ میرے اور تیرے پیارے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. ہاں جی، پورا بندہ صحیح سلامت ہو، اس کے دماغ میں بھیجا ہی نہ ہو تو وہ کسی کام کا ہے؟ ہاں جی، کوئی نہیں ہے نا. تو اسی طرح نماز کی پوری باڈی آپ نے قائم کر لی لیکن اس کا مغز اس میں نہ ڈالا تو اب وہ فائدہ مند ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن جب آپ نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا دستے سوال دراز کریں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، تو اب یہ ہے کہ عبادت میں جان آ جائے گی. کوئی کمی کوتاہی رہی بھی تو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اسے دور فرما کر نماز کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. اور دیکھیں کہ نماز با جماعت یہ 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، 25 درجے زیادہ. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ 27 درجے، یعنی جس نے با جماعت نماز پڑھی اللہ اس کو ایک کے بدلے 25 کا یا 27 کا ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ جو 27 اور 25 کا عدد ہے یہ کوئی متعین نہیں، یہ کوئی لیمٹ نہیں بیان کی کہ یہاں تک ہی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، رب تو بڑا مہربان ہے، کوئی جتنا گڑ ڈالے گا اللہ اس کو اتنا میٹھا عطا فرمائے گا، جتنا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس قدر زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں 25 کی بات آئی ہے تو میں اس حوالے سے ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، تو ان کے جو بڑے شاگرد ہیں حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد،
پھر آگے ان کے شاگرد ہیں امام محمد بن سماعہ، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام محمد بن سماعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 103 سال کی عمر عطا فرمائی، اور عبادت کا جذبہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے علم بھی بڑا عطا فرمایا، اور علم کے ساتھ علم پر عمل کا جذبہ بھی کیسا عطا فرمایا کہ روزانہ 200 نفل پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ کہنے والی بات ہے، انہوں نے پڑھنے کی جوسی نہیں کی تھی، تجھے سبحان اللہ کہنے کی جوسی کی تھی بیٹھے، اچھی بات نہ کہہ دو یار، چلو بندے تھوڑے ہی صحیح، لیکن یہ ہے کہ جذبے والے تو ہونے چاہیے نا۔ ہاں جی، کتنے نفل پڑھتے تھے؟ 200 نفل پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ آج تو ہمارے لیے 20 تراویحاں مشکل ہے۔ جناب والا اپنی اپنی ترجیح نکالوں گی، بات یہ ہے کہ اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک عبادت زیادہ ترجیح والی چیز تھی، اللہ کی اطاعت فرما برداری زیادہ ترجیح والی چیز تھی، تو وہ اسی میں کوشش کرتے تھے۔ آج کل ہماری قوم کے نزدیک ترجیحات کیا ہیں؟ کھیل کود، تماشا، فضولیات، موبائل جناب اور سوشل میڈیا، اس پر ہم دن رات لگے رہتے نہیں تھکتے۔ تو جس طرح ہم ان کاموں میں دن رات نہیں تھکتے، اللہ والے عبادت کرتے کرتے دن رات نہیں تھکتے، وہ عبادت کرتے کرتے دن رات نہیں تھکتے۔ آج ہمارے بچے جو ہیں وہ ساری رات کرکٹ کھیلے نہیں تھکتے، سارا دن گرمی میں دھوپ میں کرکٹ کھیلے نہیں تھکتے، دل ہی نہیں کرتا ان کا واپس آنے کا، کیوں؟ ترجیح کھیل کود ہے۔ اسی طرح حیران ہونے کی بات نہیں کہ وہ کس طرح 200 نفل پڑھ لیا کرتے تھے، ان کی ترجیح اللہ کی عبادت ہے، ان کو مزہ آتا تھا اللہ کی عبادت میں، تو وہ اس طرح لگے رہتے تھے۔ یہ 200 تو کیا، کئی بزرگ 1000 نفل پڑھنے والے بھی ہیں، ساری رات لمبے لمبے سجدے کرنے والے بھی ہیں۔ کیوں؟ ہمیں کھیلوں میں مزہ آتا ہے، ان کو اللہ کی یاد میں مزہ آتا ہے۔ اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی عبادت کا لطف نصیب فرمائے، عبادت کی چاشنی، یہ مٹھاس اگر کسی کو مل جائے، عبادت اس سجدوں کی لذت اگر کسی کو مل جائے، تو پھر کبھی وہ اپنی نماز قضا نہ کرے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ لذت نہیں ہے، ہمیں تو پھر 20 رکعت جو تراویح ہے وہ بھی پڑھنی مشکل لگتی ہے، کیوں؟ ہماری ترجیح نہیں ہے۔ 20 رکعت تراویح بھی ہم سے نہیں پڑھی جاتی، نمازوں کی رکعتوں میں جو نفل ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ بھی پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، فرض پڑھ کے ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ترجیحات ہیں، اگر ہم بھی اپنی ترجیحات کو بدل لیں گے، ان کا رخ مدینے کی طرف کر لیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی عبادت میں سرور آنا شروع ہو جائے گا۔ تو میں ان کی بات کر رہا تھا کہ وہ 200 نفل پڑھا کرتے تھے، اور خود فرماتے ہیں کہ 40 سال کبھی بھی میری نماز جماعت سے نہیں چھوٹی۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہوں نے نماز باجماعت ادا کی۔ تکبیر اولیٰ کیا ہوتی ہے؟ جو امام پہلی تکبیر کہتا ہے وہ تکبیر اولیٰ ہے، تکبیر تحریمہ بھی اسے کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو پہلی رکعت جو رکوع میں بھی شامل ہو گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ تکبیر اولیٰ کی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ باجماعت نماز بھی پڑھیں اور تکبیر اولیٰ پانے کی کوشش کریں، اور پھر صف اول میں حاضر ہوں۔ صف اول میں کہاں حاضر ہوں؟ صف اول میں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتا ہوتا کہ اذان کا اجر کیا ہے، صف اول کا اجر کیا ہے، تو فرمایا کہ لوگ پورا ڈالتے، پورا اندازی کے بغیر کسی کو پہلی صف میں آنے کا موقع نہ ملتا اگر پتا ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر بے شمار ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اسی لیے تو پورا اندازی کا فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کو پتا چل جاتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کتنا بڑا ثواب ہے، یہ کس قدر رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، تو لوگ جو ہیں وہ پورا اندازی کیے بغیر اس میں شامل نہ ہو سکتے۔ آج تو ہم نے جو ہے نا مسجدوں میں اذان دینے کے لیے بھی ایک ہی بندہ خاص کیا ہوا ہے، 1 دے 2 دے، اس سے بڑھ کر جو ہے کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اذان سیکھیں اور اذان دیں۔ اذان بھی سیکھنے والی چیز ہے، اذان کے بھی مسائل ہیں، تو اس لیے اذان سیکھنی بھی چاہیے، اذان دینی بھی چاہیے، اذان سیکھنی بھی چاہیے، اذان دینے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کے منبر عطا فرمائے گا۔ تو پھر اذان سب کو دینی چاہیے، سب باری باری یہ سعادت حاصل کریں کہ اذان دیں، ورنہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات بندہ کسی ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے، اذان دینی پڑ جاتی ہے، تو پھر بندہ منہ لٹکا کے کھڑا ہوتا ہے، میرے کو دے ہوتے ہی نہیں،
اس طرح کبھی اقامت کہنی پڑ جاتی ہے تو پھر اقامت بھی نہیں کہنا، یا ظاہر جس کو اذان دینا آ جاتی ہے وہ اقامت بھی کہہ لیتا ہے، تکبیر بھی کہہ لیتا ہے. تو یہ ہمیں جو ہے نا یہ چیزیں آنی چاہیے اور ان پر ہمیں عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اب یہ کہ آخر میں سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی مجبوریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بندہ جو ہے وہ باجماعت نماز ترک کر سکتا ہے؟ ہر بندہ نہیں ترک کر سکتا. کاروبار کوئی یہ کوئی مجبوری نہیں ہے جو ہے نا عبادت یہ نماز باجماعت چھوڑ دیں گے، سمجھ رہے نا آپ؟ معمولی سردرد یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. گھر میں مہمان آئے ہیں تو یہ کوئی نماز باجماعت چھوڑنے کی مجبوری نہیں ہے. کوئی دوست ملنے آ گیا تو یہ نماز باجماعت چھوڑنے کی مجبوری نہیں ہے. جناب میچ لگا ہوا ہے تو یہ نماز باجماعت چھوڑنے کی مجبوری نہیں ہے. نماز باجماعت چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لہذا ہمیں نماز باجماعت کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ لوگ جو اپنی دکانیں بند نہ کرنے کے خوف سے دکان نہ بند کرنی پڑ جائے پھر وہ لیٹ اندھیرے سویرے نماز پڑھتے ہیں آ کر، تو انہیں چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں. آپ کو روزی دینے والی آپ کی دکان نہیں ہے، آپ کا کاروبار آپ کی جاب نہیں ہے. روزی دینے والا اللہ ہے، وہ رزاق ہے، وہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی شان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ کو روزی دینے کے لیے یہ دکان کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو تب بھی روزی دی جب آپ ماں کے پیٹ میں کون سی آپ نے دکان ڈالی ہوئی تھی جس سے آپ کو روزی مل رہی تھی؟ کیوں جی مل رہی تھی نا سب کو. آپ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ملی ہوتی تو ہم کیسے بیٹھے ہوتے؟ تو یہ توکل کرنا چاہیے. یہ مثالیں ہیں ایک اپنے اندر بھروسہ پیدا کرنے کے. رب کی ذات پر ہمیں بھروسہ ایسے تو کم از کم کر لینا چاہیے کہ جتنا مرغی کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک وقت کا پانی کھانا دانا کھا کر گرا دیتی ہے، انڈیل دیتی ہے. وہ جانتی ہے کہ جس رب نے اب کھلایا ہے وہ اگلی مرتبہ بھی عطا فرمائے گا. تو کم از کم مرغی جتنا تو انسان کو اپنے اندر توکل پیدا کر لینا چاہیے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جن آزار کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ راستہ جو ہے وہ پرامن نہ ہو، کوئی خوف ہو چوری کا، ڈکیتی کا، جان کا خطرہ ہو. حقیقتاً ایک شبہ نہیں، حقیقتاً ایسا ہو تو پھر نماز باجماعت چھوڑ سکتے ہیں. اور گھر میں کوئی ایسا اسپتال میں گھر میں کہیں بھی کوئی ایسا مریض ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ کر آتے ہیں تو اس کی جان چلی جائے گی، یا کوئی ایسا بچہ ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ کر نماز باجماعت پڑھیں گے تو اس کی جان کا خطرہ ہے، تو پھر اس صورت میں آپ نماز باجماعت چھوڑ سکتے ہیں. کوئی ایسا مرض ہے کہ اگر آپ نماز باجماعت کے لیے اٹھ کے آتے ہیں تو مرض بڑھ جائے گا یا دیر سے وہ ٹھیک ہوگا، تو اس صورت میں بھی آپ نماز باجماعت چھوڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں جن کے علاوہ جو نماز باجماعت جن کی وجہ سے چھوڑی جا سکتی ہے. آج کل رمضان مبارک کے دن ہیں، لوگ جو ہے نا وہ مختلف مقامات پر افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں. وہ افطار کرانا تو یار ایک عبادت کا یعنی کہ ثواب کا کام ہے، مستحب کام ہے، لیکن اس مستحب کے لیے ہم فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں. کھانے پینے میں ہم اتنے اس کا ہمیں ہرس ہوتی ہے کہ یہ خوف ہوتا ہے کہ میں چھوڑ کے چلا گیا تو انہوں نے تو پیچھے صفائی کر جائے ہے نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اللہ پر بھروسہ کریں، افطار کے لیے جماعت کو نہ چھوڑیں. اگر آپ نے افطار کرتے ہی جماعت چھوڑ دی پھر آپ کے روزے رکھنے کا کیا فائدہ؟ روزہ رکھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ بندہ متقی پرہیزگار بن جائے، ہے نا. روزہ رکھنے کا مقصد تو یہ ہے، قرآن پاک میں جو اللہ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون. تو اب یہ ہے کہ آپ نے تو روزہ کھولتے ہی تقوی کے خلاف کام کر دیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. افطار پارٹیوں کے لیے، کھانے کے لیے، لنگر کے لیے نماز نہ چھوڑا کریں بلکہ نماز پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ زیادہ لنگر عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.